हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा सर ऑफिशियल। आपको याद होगा मैंने अपनी कल की वीडियो में ये बात कही थी कि ईरान और इजराइल के बीच में अभी पॉज हुआ है, थिंग्स आर गोइंग टू रिवर्ट बैक वंस अगेन। अब वो कई शक्लों में वापस आ सकती है, लेकिन एक दफ़ा फिर जो चीज़ बड़ी प्रोमिनेंस के साथ सामने आ रही है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प एक दफ़ा फिर गाज़ा में सीज़ फायर की बात कर रहे हैं। वाइल दिस इज़ हैपनिंग, मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ जो कि मिडिल ईस्ट आए, एक बहुत ही इंडिपेंडेंट न्यूज़ आउटलेट है मिडिल ईस्ट का। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि आईडीएफ के सोल्जर्स ने अपना नाम ना बताने की शर्त पे उनको ये बताया है कि जब जहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बने हुए हैं, जब वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे कमांडर्स हमें ऑर्डर करते हैं टू शूट, और उनके कहने पे हम वहाँ पे जो फूड लेने के लिए, गज़ा लेने के लिए, खाना, बेसिक अपनी नेसेसिटी लेने के लिए जो पहले से भूखे लोग वहाँ पर जब इकट्ठे होते हैं तो आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कमांडर्स उनको कहते हैं नाउ शूट, यानी कि लाइव एमिनेशन उनके ऊपर खोल दी जाती है आईडीएफ के कमांडर्स के कहने पे। ये एक दफ़ा गलती हो सकती है, कोई दूसरी दफ़ा भी शायद हो सकती हो, लेकिन ये रिपीटेडली हो रहा है। जहाँ कभी 100 पॉइंट्स होते थे फूड डिस्ट्रीब्यूशन के गाज़ा में, वहाँ पे सिर्फ 4 रह गए हैं, और वो 4 भी अब कोई ह्यूमैनिटेरियन एड एजेंसी कंट्रोल नहीं करती। वो इजराइल और यूएस के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो वहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन अपनी मर्जी से करते हैं, और जब वो वहाँ इकट्ठे होते हैं तो लोगों को मारा जाता है। मुझे ये कहने में अब कोई आर नहीं है कि हर तरीके से गाज़ा में लोगों को जेनोसाइड करके उनकी पॉपुलेशन ही इस सरजमीन से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ना वो लैंड क्लेम करने वाला कोई रहे और ना ही प्रॉब्लम क्रिएट हो बाद में। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड जेनोसाइड। इसके अलावा भी एक प्लान बनाया था यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने नेतन्याहू के साथ मिलके, जिसमें सोमाली लैंड में एक एरिया, एक डेजर्ट का एरिया जो है उसको इस तरह से क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि वहाँ पे सारे पैलेस्टीनियंस को डंप कर दिया जाए। मैंने डंप का वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि जो आपका होम लैंड है वहाँ से आपको निकाला जाए और आपको कहा जाए अब आपके पास ये जगह है, आप यहाँ रहिए। तो ये भी एक फार्मूला सामने आया था, लेकिन वो फिर उनको लगा कि शायद इस पे बहुत शोर मचेगा, ये बहुत ही अननेचुरल है, लेट्स नॉट डू इट दिस वे। तो हम वैसे तो मार ही रहे हैं लोगों को, ख़त्म तो उनकी नस्ल कर ही रहे हैं, जेनोसाइड तो कर ही रहे हैं, तो वही करते रहते हैं। उसके बाद अब एक दफ़ा फिर ट्रंप ने CNBC और AP रिपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रंप हैज़ रिपीटेडली कॉल्ड फॉर इजराइल हमास टू एंड द वॉर इन गाज़ा। और इसके साथ ही एक ये प्लान भी टेलीग्राफ ने कहा है कि एक लीक्ड कन्वर्सेशन की शक्ल में सामने आया है, जिसमें हमास को बेदखल कर दिया जाए, यानी कि हमास को एग्जाइल में भेज दिया जाए। अगर हमास गाज़ा को खाली कर देती है तो फिर कोई रीबिल्डिंग और कोई और प्लान जो है वो गाज़ा में कंटिन्यू किया जा सकता है। सो हमास ने तो जो पर्पस फिल करना था, जो केओस क्रिएट करना था, इस पे किसी और दिन बात करेंगे कि इजराइल कैसे, कब से फंड करता रहा है हमास को, और क्या हमास वाकई ईरान के लिए काम कर रही थी या फिर इजराइल के लिए काम कर रही थी। क्योंकि हम सब ने देखा कि 7 अक्टूबर के हमले ने अगर कुछ किया है तो वो नेतन्याहू के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सर्व किया है, पैलेस्टीनियंस को तो उसने कुछ भी नहीं दिया। सो नाउ वंस अगेन ये जो पॉज बटन प्रेस हुआ है ईरान इजराइल का, इसमें अभी कोशिश की जाएगी कि एक दफ़ा फिर हॉस्टेजेस का सिर्फ नाम लेके, गाज़ा में पीस का सिर्फ नाम लेके वहाँ पे मजीद कुछ करने की कोशिश की जाए। एक दफ़ा फिर ट्रूथ सोशल के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कैप्स में लिखा है, सारे कैपिटल लेटर्स में उन्होंने लिखा है, मेक द डील इन गाज़ा, गेट द हॉस्टेजेस बैक। और इसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रफी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ गाज़ा's पॉपुलेशन है, ऑफन मल्टीपल टाइम्स एंड ऑब्लिटरेटेड मच ऑफ द टेरिटरीज, अर्बन लैंडस्केप, उसके बाद वो जगह वैसे ही रहने के काबिल नहीं रह गई। तो मेरा ख्याल है वो वक्त करीब आ रहा है जब गाज़ा के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ इजराइल होने जा रहा है। ट्रंप ने एक और बात भी कही है, उन्होंने कहा नेतन्याहू के ऊपर जितने केसेस हैं वो सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरे पे केसेस बनाए गए थे। इन अदर वर्ड्स, ट्रंप नेतन्याहू को अपने साथ इक्वेट कर रहे हैं। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले तक ये न्यूज़ फ्लोट की गई थी इंटरनेशनल मीडिया लैंडस्केप पे कि ट्रंप नेतन्याहू से बहुत नाराज़ हैं,
کہ وہ ان کی بات نہیں مان رہے اور وہ تو پیس پلان کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن نتن یاہو جو ہے وہ مستقل بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں سیریا میں اور غازہ میں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا اسی نتن یاہو کے کہنے پہ ٹرمپ نے ایران کے اوپر بامبس بھی برسا دیے. سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، سارا پلان اسکرپٹڈ ہے. آج انہوں نے نتن یاہو کو اپنے ساتھ ایکویٹ بھی کر دیا ہے. سو وہ جو پولیٹیکل ایک پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، پاسبلی ہو یا نہ ہو، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کسی غازہ کے لوگوں کو فرق پڑتا ہے کہ جو پولیٹیکل آفس میں برقرار رہنا ہے، پاور میں نتن یاہو کا، وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، جنگ جلدی ختم ہو جائے. اور اگر اس جنگ پہ یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ اس سے تو تل ابیب اور حیفا اور اسرائیل میں لوگوں کو مروا دیا آپ نے، ہاسٹیجز بھی واپس نہیں آئے، تو یہ کہیں بیک فائر نہ کر دیں نتن یاہو کو، تو ٹرمپ ان کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں. وچ مینس کہ ٹرمپ کا ایجنڈا آن غازہ اینڈ پیلسٹائن اور نتن یاہو کا ایجنڈا سیم ہے. اب اگر 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ٹیبل پہ ہی نہیں ہے تو یہ کس سولوشن کی بات کر رہے ہیں، کس غازہ پلان کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پر ان مائی اوپینین اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ سعودی عربیہ، UAE اینڈ قطر اسٹیپ ان. اگر قطر میڈیشن کا اس وقت کنگ ہے، دوحہ ایگریمنٹ اس نے کرایا طالبان کے ساتھ، حماس کے ساتھ مستقل جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے اسرائیل کی، US کی، وہ بھی مستقل قطر میڈیٹ کرتا رہا ہے. ایران کے ساتھ جو پیس ڈیل ایک دفعہ دوبارہ بات چیت شروع ہوئی تھی، وہ بھی قطر میڈیٹ کرتا رہا ہے. تو دے شوڈ اسٹیپ ان ناؤ اینڈ ٹیل دیم کہ جو ہونا تھا اس سے آگے یہ معاملہ اگر آپ نے ختم کرنا ہے، وہ صرف تب ہو سکتا ہے جب 2 اسٹیٹ سولوشن واپس آن دا ٹیبل آئے. لیس آف دیٹ کوئی ایگری نہیں کرے گا. آج اسٹاک ہوم میں ایک کانسرٹ ہوا اور وہاں پہ جو سنگر تھے جو پرفارم کر رہے تھے، انہوں نے اس پورے کانسرٹ کو جو کہ ہیوج تھا اس کو کنورٹ کر دیا انٹو اے سپورٹ پروٹیسٹ ان دا فیور آف پیلسٹینینز. انہوں نے وہاں پہ اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے. یہ رائٹ ان اسٹاک ہوم ہو رہا ہے، ایون برٹن کے ایک کانسرٹ میں بھی یہ ہوا ہے. سو آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایک ویو ہے ان دا سپورٹ آف پیلسٹینین پیپل. گورنمنٹس ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، لوگوں کا پبلک اوپینین ڈفرینٹ ہے. تو یہ معاملہ تب تک کسی بھی طرح کے سولوشن کی طرف نہیں جا سکتا جب تک آپ کوئی نہ کوئی ایسا اسٹیپ نہ لیں جو کسی حد تک، میں کسی حد تک کہہ رہی ہوں، غزہ کے لوگوں کے ساتھ کچھ جسٹس کر سکے. کیونکہ جس طرح وہاں کے لوگوں کو آپ نے مارا ہے، مور دین 50,000 اینڈ کاؤنٹنگ، ان کی تو جسٹس صرف میرے خیال ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ ہی ہو سکتی ہے. وہ تو صرف ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی امید لگا سکتے ہیں کہ وہ اس کا جسٹس کسی دن کرے گا، اور کرے گا، ہمارا فیتھ ہے یہ. لیکن اگر دنیا میں فیس سیونگ کے لیے تھوڑا بہت بھی کچھ جسٹس کا اتنا سا فریکشن بھی دکھانا ہے تو 2 اسٹیٹ سولوشن سے کم اس کا کوئی حل نہیں ہے. اگر میں ایگزیکٹ کوٹ کروں کہ CNBC کیا کہہ رہا ہے کہ ٹروتھ سوشل پہ کیا کہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان دا فیور آف نتن یاہو، تو ان کا کہنا ہے کہ نتن یاہو از رائٹ ناؤ ان دا پروسیس آف نیگوشیٹنگ اے ڈیل ود حماس which will include getting the hostages back. How is it possible that the Prime Minister of Israel can be forced to sit in a courtroom all day long over nothing? اور نتھنگ کو پھر انہوں نے سارا کیپٹل لیٹرز میں لکھا ہے. ایک اور اسٹریٹجک پیوٹ اس کو کہنا چاہیے جو سامنے آیا ہے، جس سے زیادہ اوپن اینڈ بلیٹنٹ ایگزامپل نہیں ہو سکتی. ہاؤ یورپ، ہاؤ UK، US، the West is backing the regime change in Iran. میرا نہیں خیال اس سے زیادہ obvious کچھ ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا اس ساری سچویشن کے دوران ابھی جو بائیڈن کی گورنمنٹ تھی اور اوول آفس میں بھی بلایا گیا اور اس کے بعد کانگریس سے خطاب بھی کیا نتن یاہو نے ملٹیپل ٹائمز. ان کو وہاں پہ اسٹینڈنگ اوویشن دیا گیا. یعنی ایک وار کرمنل جس کو ICC انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ یہ کہہ چکی ہے کہ اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. اس نے تقریباً وہی حرکتیں کی ہیں جو ہٹلر نے کی تھیں اور اس وقت آپ نے اس کا ٹرائل کیا تھا. اور اس کا ٹرائل آپ نہیں کر سکے تھے اگر، تو آپ نے ان لوگوں کا جو اس وقت زندہ تھے اس کی ڈیتھ کے بعد، جو اس کے جنرلز تھے، ان کا ٹرائل آپ نے کیا تھا. اور اس کے بعد ہولوکاسٹ کو آپ نے دنیا میں کہا کہ ایسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایک شخص جس نے دوبارہ ریپیٹ کیا ہے جینوسائیڈ کو، جس کو انٹرنیشنل جتنے بھی کورٹس ہیں وہ یہ ویریفائی کر رہے ہیں کہ
کہ وار کرائمز ہوئے ہیں, جینوسائڈ ہو رہی ہے. آپ نے ان کو بلا کے کانگریس میں ایڈریس کروایا, وہ وہاں پہ خطاب کرتے رہے کانگریس مین سے. وہی کانگریس مین بائی دا وے جن کو پاکستانی پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور اپنے ایجنڈاز کے لیے جا کے ان سے لابنگ کراتے ہیں. تو آپ نے ان کانگریس مین کے ساتھ, کیونکہ ان سب کے ارد گرد فنڈنگ ہی ساری زائنسٹ چلتی ہے, تو ظاہر ہے انہوں نے تو اسٹینڈنگ اوویشن دینا تھا. تو نتن یاہو نے جس طرح وہاں جا کے خطاب کیا تھا, اسی طرح رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو جو ویسٹ منسٹر ہے وہ انوائٹ کر رہا ہے کہ آپ آئیں اور خطاب کریں ادھر, وچ مینس کہ وہ اپنا موسٹ سیریس پلیٹ فارم پارلیمنٹ جو ہے اس پہ انوائٹ کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کو جس کو وہ انسٹال کرنا چاہتے ہیں ان ایران ایز اے ویسٹ فرینڈلی پپٹ گورنمنٹ. خبر کیا ہے؟ British MPs have invited Raza Pahlavi, the son of Iran's last Shah, to speak in parliament about regime change and a transition to secular democracy. یہ سب کچھ ہوتا by the way ڈیموکریسی کے نام پہ ہی ہے. اور مجھے ایک جوک یاد آ گیا کہ کسی نے کہا تھا کہ بش کو ہر ملک کو یہ دھمکی لگانی چاہیے جو اس کی بات نہیں مانتا کہ یو بیٹر لسن ٹو اس اور وی ول برنگ ڈیموکریسی ٹو یور کنٹری. تو وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے. یہ جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے جہاں پہ پارلیمنٹ میں رضا شاہ پہلوی جو ہیں, ان کے جو بیٹے ہیں, آئی تھنک ان کا نام جاوید ہے لیکن ایوری بڈی رائٹس ہم رضا پہلوی, ان کو جو انوائٹ کر رہے ہیں. دا ایونٹ از کو ہوسٹڈ بائی لیبر ایم پی لیوک ایکہرسٹ اینڈ کنزرویٹو ایم پی Ebrahim Benrith. Pahlavi, who calls himself a king in exile, has aligned with US and Israeli interests, taken photos with Netanyahu and claims the current regime in Iran must be dismantled. پاکستانی ڈیفینس منسٹر نے جو رسپونڈ کیا تھا وہ تو ہم سب کو پتہ ہے, انہوں نے جو ورڈز یوز کیے تھے وہ میں یہاں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی, لیکن بڑے اپروپریٹ ورڈز تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو لیڈ کرنے دیں, آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں, باہر سے لا کے پپٹس بٹھانا بند کریں. سو ان دس وے وی should be very proud of Pakistan to have a very clear stance on a neighborly country جہاں پر regime change کی کوشش ہو رہی ہے. So scenario یہ create ہو رہا ہے کہ مستقل regime change کے لیے رضا شاہ پہلوی کے فوٹو آپس بھی جاری ہیں, ان کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے ایز سم ون ہو ول ریپلیس خامنائی, اور وہاں پر ایک سیکولر گورنمنٹ لے کے آئی جائے گی, سیکولر ڈیموکریسی انٹروڈیوس کرائی جائے گی. مین وائل غازہ میں پیس کے لیے, سیز فائر کے لیے ایک دفعہ پھر بات چیت کرنی شروع کر دی ہے ٹرمپ نے. آئی ایم شیور ابراہم اکارڈز کی ایک دفعہ پھر بات شروع ہو گئی ہوگی کہ اگر جو کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ کے وہ ڈپلومیٹک نارمز اور ڈپلومیٹک ٹائز کی طرف آتے ہیں ود اسرائیل, تو ہم غازہ کا کوئی نہ کوئی پیس پلان ڈسکس کر لیں گے. لیکن میرا خیال ہے عرب کنٹریز, سعودی عربیہ, قطر, یو اے ای, یہ ان کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے. اگر وہ بغیر 2 اسٹیٹ سولوشن کے اگری کرتے ہیں ٹو ابراہم اکارڈز, سو ٹرمپ ریپیٹڈلی اسی ایجنڈے پہ ہیں جو ان کا پہلے ٹینیور میں تھا. نتھنگ ہیز چینجڈ. If anything, he has lied to the public in the campaign, in the presidential campaign. وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں. انہیں مشیگن میں جا کے, جو کہ سوئنگ اسٹیٹ ہے, بڑی میجر اسٹیٹ ہے, بڑا رول پلے کرتی ہے الیکشنز جتوانے میں کسی بھی پریزیڈنٹ کو. مشیگن میں سب سے زیادہ عرب امریکنز رہتے ہیں, وہاں پہ جا کے بھی انہوں نے جھوٹ بولا. انہوں نے کہا ہم لیبنن میں بھی پیس لائیں گے, سیریا میں بھی پیس لائیں گے. تو وہ پیس کس طرح کا لائے ہیں وہ سب نے دیکھ ہی لیا ہے. سو مستقل انٹینسیفائڈ بمبارمنٹ جو ہے وہ نارتھ آف غازہ میں جاری ہے, مین سٹی آف غازہ میں جاری ہے. اور اس کے علاوہ آج کے دن میں 11 پیلسٹینینز ہیو بین کلڈ. اور جو عرب میڈیٹرز ہیں ایجپٹ اینڈ قطر along with US آفیشلز, وہ حماس کے ساتھ کائرو میں ایک دفعہ پھر یعنی کہ ایجپٹ میں بات کر رہے ہیں نیگوسیشنز کو سٹارٹ کرنے کی. سو میرا خیال ہے کہ پیس کے نام پہ مزید ایسکلیشن دیکھنے کو ملے گی, کیونکہ اگر ایجنڈا یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے, ایران میں رجیم چینج کرنی ہے, تو اس کو آپ پیس میکنگ ایفرٹس تو کہیں سے بھی نہیں کہہ سکتے. یہ کہنا چاہیے کہ مستقل ایسکلیشن نظر آئے گی ان ڈپلومیسی. مزید جتنے لوگ زندہ رہ گئے ہیں غازہ میں ان کو مارنے کی کوشش کی جائے گی. نتن یاہو کو مکمل سپورٹ اور کور حاصل ہے, اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے, اس کی گورنمنٹ جانے کا بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ جس طریقے سے اور جس رفتار سے اس نے اپنا سارا پلان جو زائنسٹ کا تھا مور دین اے سینچری اولڈ ناؤ, اس کو جس طریقے سے کور کیا ہے کوئی نیا آنے والا شاید کر نہیں سکتا. اور وہ پوسٹر بوائے آف US ہے, یہ یاد رکھیں. یہ میں کسی اور دن بات چیت کروں گی کہ کہاں پہ اس نے پڑھا, کس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا as someone who is very fond of
امریکن لبرل ڈیموکریسی اینڈ امریکن آئیڈیلزم، اور اندر سے وہ زائنسٹ تھا، اور اس نے کس طریقے سے اس کی فیملی یعنی فور فادرز جو تھے وہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، اینڈ وائی دس از زائنسٹ regime in Israel. It has nothing to do with Jews anymore. یہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے تحت بہت پرانا ایک پلان ہے جس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے، اور UK اینڈ US اس کا انٹیگرل حصہ ہیں. See you tomorrow.